کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کون سی ہستی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا، اپنے کندھوں پر بٹھایا اور پھر فرمایا حسین منی و انا من حسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں ایسی کون سی عظمت تھی کہ قیامت تک امت ان کا نام محبت، ادب، عقیدت اور احترام کے ساتھ لیتی رہے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف، آپ کی زندگی، آپ کی صفات، آپ کے فضائل اور آپ کے مقام کو سمجھیں گے، اہل سنت والجماعت کے مؤدبانہ انداز میں، سادہ اردو میں اور ایسے انداز میں کہ آپ صرف سنیں گے نہیں بلکہ محسوس بھی کریں گے۔ تو آئیے ادب کے ساتھ ذکر کرتے ہیں نواسہ رسول، جگرے گوشہ بطول، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صرف ایک نام نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عظمت کا عنوان ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے نواسے ہیں۔ آپ کے والد امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیٹیوں میں سے ہیں۔ یعنی ذرا نسبت دیکھیے، نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والد حضرت علی اور والدہ سیدہ فاطمہ، بھائی حضرت امام حسن، گویا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جسے دنیا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کی ولادت شعبان المعظم 4 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوتی ہے، اور یہ وہ مدینہ تھا جہاں وحی کی خوشبو تھی، جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت تھی، اور جہاں ہر گلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور تھی۔ سوچئے، ایک بچہ جو آنکھ کھولے تو سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، گھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو اور ماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو، تو اس شخصیت کی تربیت کتنی غیر معمولی ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ تھا کہ آپ نے صرف اسلام سنا نہیں بلکہ اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیکھا۔ حدیث میں بار بار آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے محبت کا اظہار صرف دل میں نہیں رکھتے تھے بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے بھی کرتے تھے، تاکہ امت جان لے کہ یہ دونوں حضرات میرے دل کے قریب ہیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اٹھا لیتے، کبھی قریب بٹھاتے، کبھی اپنے ساتھ لے جاتے اور کبھی ان کے لیے دعا فرماتے۔ یہ معمولی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے نبی ہیں، لیکن جب وہ کسی شخصیت کے ساتھ اپنی محبت کو اس انداز میں ظاہر کریں تو سمجھ لیجئے کہ امت کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، ان کا ادب کرو، ان کی قدر پہچانو۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صرف نواسہ رسول نہیں تھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی راحت تھے۔ اب ذرا ان فضائل کو دیکھتے ہیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان فرمائے۔ پہلی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کا اعلان ہے۔ حسین مجھ سے ہیں، یعنی نسبت بھی، محبت بھی، قربت بھی، گھرانے کی نسبت بھی، اور میں حسین سے ہوں، یہ وہ الفاظ ہیں جن پر اہل علم نے بڑے خوبصورت معنی بیان کیے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، مقام، ان کی نسبت، یہ سب دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے۔ دوسری فضیلت، جنتی نوجوانوں کے سردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ذرا اس فضیلت کو محسوس کیجئے، جنت کے نوجوانوں کے سردار، یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں، یہ وہ فضیلت ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رتبے، پاکیزگی اور شان کو ظاہر کرتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ایمان اور ادب کا تقاضا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کسی عام گھر میں نہیں ہوئی،
آپ نے آنکھ اس گھر میں کھولی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا علم اور شجاعت تھی، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا، پاکیزگی اور عبادت تھی. یعنی آپ نے دین کو صرف کتابوں میں نہیں پڑھا بلکہ گھر کے اندر چلتا پھرتا دیکھا. آپ نے دیکھا کہ عبادت کیا ہوتی ہے، اللہ سے تعلق کیا ہوتا ہے، سچائی کیا ہوتی ہے، اور وقار کیا ہوتا ہے، اور صبر کیا ہوتا ہے، اور عزت کے ساتھ جینا کس کو کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امام حسین کی شخصیت میں ایک عجیب سا توازن نظر آتا ہے. آپ کے اندر محبت بھی تھی، وقار بھی تھا، عبادت بھی تھی، شجاعت بھی تھی، حلم بھی تھا، اور حق کے لیے غیرت بھی تھی. اور یہی کسی بڑے انسان کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے اندر صرف ایک خوبی نہیں بلکہ تمام خوبیاں جمع ہو جائیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا ایک بڑا پہلو اللہ سے مضبوط تعلق ہے. اہل بیت کی اصل پہچان صرف نسب نہیں بلکہ اللہ کی بندگی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس گھرانے کے فرد ہیں جہاں عبادت زندگی ہے، جہاں دعا معمول ہے، جہاں اللہ کی رضا مقصد تھی. اگر آج کوئی کہے کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہوں تو اس محبت کا پہلا اثر یہ ہونا چاہیے کہ اس کی نماز بہتر ہو، اس کا دل اللہ کی طرف جھکے اور اس کی زندگی میں عبادت آئے. نمبر 2، حلم اور بردباری. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں وقار تھا، بردباری تھی، نرمی تھی، حلم تھا. آج ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ بڑا آدمی وہ ہے جو زیادہ شور کرے، زیادہ غصہ دکھائے، زیادہ سختی کرے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل عظمت میں حلم ہوتا ہے، وقار ہوتا ہے، تہذیب ہوتی ہے. نمبر 3، سخاوت اور خیر خواہی. اہل بیت کا مزاج امت کے ساتھ خیر خواہی کا تھا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک. نمبر 3، سخاوت اور خیر خواہی. اہل بیت کا مزاج امت کے ساتھ خیر خواہی کا تھا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، دلوں کو جوڑنا، نرمی، محبت اور خیر خواہی، یہ سب ان کے گھرانے کی پہچان تھی. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت بھی اسی نور کا حصہ تھی. آپ صرف ایک بزرگ شخصیت نہیں تھے بلکہ لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بھی تھے. نمبر 4، یہ بات بہت اہم ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک بنیادی وصف یہ تھا کہ آپ حق سے محبت کرتے تھے. لیکن یہاں ایک بات سمجھیے، حق سے محبت کا مطلب صرف جذباتی ہونا نہیں، حق سے محبت کا مطلب ہے دین کو سمجھنا، اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا، عزت کے ساتھ سچائی پر قائم رہنا، اور دنیاوی مصلحتوں کے سامنے حق کو نہ چھوڑنا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صرف نسبت نہیں، کردار بھی. بعض لوگ کسی بزرگ کا تعارف صرف ان کے نسب سے کرواتے ہیں، اور یہ درست بھی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب بے مثال ہے، لیکن صرف یہی بات کافی نہیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت یہ بھی ہے کہ آپ کا کردار بھی آپ کے نسب کے شایان شان تھا. یعنی اگر آپ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ کے اخلاق بھی پاکیزہ تھے. اگر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند تھے تو آپ میں وقار اور غیرت بھی تھی. اگر آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے تھے تو آپ کی شخصیت میں طہارت، شرافت، پاکیزگی بھی تھی. یہی وجہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آتا ہے تو صرف محبت نہیں آتی بلکہ احترام خود بخود دل میں پیدا ہو جاتا ہے. امت میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کے ایک معزز فرد ہی نہیں تھے بلکہ امت کے نزدیک ایک باوقار، محترم اور عظیم شخصیت تھے. آپ کو لوگ صرف اس لیے نہیں جانتے تھے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں بلکہ اس لیے بھی جانتے تھے کہ آپ علم، تقوی، شرافت، وقار اور دینداری والے انسان تھے. اور یہی وہ مقام ہے جو کسی انسان کو تاریخ میں زندہ رکھتا ہے. صرف نام زندہ نہیں رہتے، کردار زندہ رہتے ہیں. صرف نسبتیں زندہ نہیں رہتی، اخلاق اور سیرت زندہ رہتی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت بھی اسی لیے زندہ ہے کیونکہ آپ کے اندر اہل بیت کی نسبت بھی تھی اور اہل بیت والا کردار بھی تھا. یہاں ایک بہت ضروری بات ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہو تو ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہونا فطری ہونا بھی چاہیے. لیکن اہل سنت والجماعت ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ محبت علم کے ساتھ ہو، ادب کے ساتھ ہو،
اور اعتدال کے ساتھ. یعنی ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کریں گے، ان کے فضائل بیان کریں گے، ان سے محبت کریں گے، ان کا ادب کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ ایسی بات نہیں کہیں گے جس کی اصل معتبر نہ ہو. من گھڑت قصوں کو دین نہیں بنائیں گے. یہی اہل سنت کا راستہ ہے، محبت بھی، ادب بھی، دلیل بھی اور اعتدال بھی.